الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وأولئك هم الخاسرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يلقى الله تعالى طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. پانچواں پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. فرمایا: تمہارے لیے حلال ہے اپنا ذبیحہ اور اہل کتاب کا ذبیحہ، اور ان کے لیے بھی حلال ہے اپنا ذبیحہ اور تمہارا ذبیحہ، اور تم شادی کر سکتے ہو مومن عورتوں کے ساتھ بھی اور اہل کتاب عورتوں کے ساتھ بھی، یہود و نصارہ سے. شرط یہ ہے کہ محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، نیک نیتی ہو اور خفیہ طریقے سے کوئی دوستی مقصد نہ ہو، اور پورا ان کو جو طے ہوا مہر وہ دیا جائے، اور جو شخص ایمان سے پھر گیا تو اس نے سب کچھ اپنا ضائع کر دیا. من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، سارے اعمال ختم ہو گئے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے. آپ نے فرمایا: من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، طاہر ہو، مطہر ہو، تو اسے چاہیے کہ آزاد عورتوں کے ساتھ شادی کرے. شادی کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا، نصف ایمان تو شادی سے مکمل ہو گیا، باقی نصف کی آپ کوشش کریں کہ وہ بھی پورا ہو جائے. اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم. اہل کتاب کی دو چیزوں کی اجازت کے بارے میں اس آیت کریمہ میں ذکر ہے. اہل کتاب سے مراد ہیں یہود و نصارہ، اور ان کی شرائط بھی بیان فرمائی کہ اپنے مذہب کو جانتی ہو، یا ذبیحہ کرنے والا اپنے مذہب سے واقف ہو، خدا کو جانتا ہو،
اپنے پیغمبر کو جانتا ہو، ان پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو سمجھتا ہو، تو پھر یہ اہل کتاب ہے۔ کسی حد تک اس کو اپنی کتاب کے ساتھ تعلق ہے، بے شک محرف ہے، تو ایسے اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، اور ایسی اہل کتاب لڑکی سے شادی کرنا بھی جائز ہے۔ اپنے مذہب کو جانتے ہوں، خدا اور پیغمبر کو جانتے ہوں، اپنی کتاب کو مانتے ہوں جیسی بھی ان کے پاس ہے، داہریہ قسم کے عقائد نہ ہوں۔ داہریہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے ماننے والے نہیں ہوتے کہ کل قیامت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، دوبارہ اٹھنا ہوگا، اس چیز کے وہ قائل نہیں۔ اس طرح کے اہل کتاب نہ ہوں تو وہ بھی ظاہر ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے، ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اور اس طرح کے مذہب سے واقف ہو کوئی خاتون تو مسلمان لڑکا ایسی خاتون کے ساتھ شادی کر سکتا ہے جو اپنے پیغمبر، اپنے خدا، اپنی کتاب کو سمجھتے مانتے ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ بس ایک نام سے عیسائی چلے آ رہے ہیں، جو چلے آ رہے ہیں، انہیں کوئی اپنے مذہب کا تعلق کوئی پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ داہریت کی طرف میلان رکھتے ہیں، شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ غور و فکر کی بات یہ ہے، مسلمان لڑکا اہل کتاب لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اہل کتاب لڑکا، یہود و نصارہ کا لڑکا، مسلمان لڑکی سے رشتہ نہیں کر سکتا۔ یعنی مسلمان کو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اپنے نکاح میں اہل کتاب لڑکی کو لا سکتا ہے، لیکن مسلمان کو شریعت اسلامی یہ اجازت نہیں دیتی کہ مسلمان اپنی لڑکی یہود و نصارہ میں سے کسی کو دے دیں، نکاح ہی نہیں ہوگا۔ حکمتیں حکیم جانے کیوں ایسا ہے۔ اسلام بہت دور کے فتنے کے بند کرنے کا قائل ہے، بعد میں ایک فتنہ پیدا ہوگا، اس کا دروازہ اسلام پہلے سے بند کرتا ہے۔ اس طرح مسلمان لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، سب پیغمبروں کو مانتا ہے، اور نبی آخر الزمان محمد بن عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، مسلمان لڑکے کا ایمان ہے۔ کبھی بھی ادنا سے ادنا مسلمان، کمزور ایمان والا مسلمان، کمزور اعمال والا مسلمان، جس کے پاس شریعت اسلامیہ کا علم نہیں، عمل نہیں، اتنا کمزور مسلمان ہو، یہ کمزور مسلمان بھی کسی سابقہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور توہین نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا، کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی پیغمبر کی تفریق نہیں کرتے، سارے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، اور ان کی شریعت کے مطابق اب معاملات ہیں اور عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، سب ان کی شریعت کے مطابق ہیں۔ مسلمان لڑکے کے نکاح میں جب عیسائی لڑکی ہے یا یہودی، تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان لڑکا مانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، کبھی بے ادبی کر ہی نہیں سکتا،
کرے گا تو خطرہ ہے ایمان کا. سب پر ایمان ہے نا. اور وہ لڑکی اپنے پیغمبر کا نام لیتی رہے، عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا جیسی ہے، اور اس لڑکے کو کوئی اعتراض نہیں. یہ خود عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، مسلمان لڑکا. اس لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے، اجازت دی ہے، فرض نہیں کیا. دونوں میں فرق ہوتا ہے. اجازت اور چیز ہوتی ہے، فرض اور چیز ہوتا ہے. ایک گنجائش دی ہے. اس کے برعکس اگر عیسائی لڑکا ہو اور مسلمانوں کی لڑکی ہو، مسلمانوں کی لڑکی ہو، عیسائی لڑکا ہو، شریعت اجازت نہیں دیتی نکاح کی. کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی لڑکا جو الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے نا عورت پر، وہ حاکم ہونے کے لحاظ سے کبھی بھی مسلمانوں کے پیغمبر کی بے ادبی کر دے، لڑکی مسلمان ہے، بے ادبی ہو جائے گی، تنازع ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا. لڑکی بولے گی آپ میرے پیغمبر کی بے ادبی کیوں کر رہے ہو. اس لیے یہ اسلام نے پہلے سے ادھر مسلمان نہیں بے ادبی کرے گا کسی پیغمبر کی. اور یہ بھی اجازت ہے، ایک گنجائش ہے، لازم نہیں ہے. بچنا بہتر ہے، بچنا بہتر ہے. دوسری بات، اسلام اس دین کا نام ہے جس نے عورت کے حقوق صرف بیان نہیں کیے، دلائے. عورت کے حقوق فرائض کے درجے میں بیان فرمائے. یہ دنیا میں صرف واحد اسلام ایسا مذہب ہے جس نے عورت کے حقوق دلائے. یہود و نصارہ کی غیر محرف کتابوں میں، جن میں تحریف نہیں کی گئی، شروع میں ان کتابوں میں ہو سکتا ہے عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہوں. ظاہر ہے کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، منزل من اللہ ہیں. اللہ تو ایک ہی ہے نا، خواہ محمد کا اللہ ہو یا عیسیٰ کا اللہ ہو، ہیں جی. تو اس وقت بھی عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہوں گے، لیکن اب کتابیں ان کی تحریف شدہ ہیں، ان میں عورتوں کے حقوق بیان نہیں کیے گئے. دنیا میں صرف ایک مذہب ہے جو ہماگیر ہے، جو صرف عبادات کی حد تک نہیں ہے، یہ مذہب اسلام. ہر گلی کوچے میں اس کی ہدایات موجود ہیں. اس نے عورت کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے. اس لیے اسلام نے اہل کتاب کی لڑکی کو لینے کی تو اجازت دی ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمان کا کردار اتنا اونچا ہو کہ وہ لڑکی متاثر ہو کہ خود مسلمان ہو جائے. میں تفصیل سے بات خلافت عثمانیہ کا عروج کیسے اور ان پر زوال کیوں آیا بتا چکا ہوں. جب افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درندوں کے سامنے خطاب کیا، اے حشرات الارض نکل جاؤ یہاں سے، ہم غلامان محمد بسیرا کرنا چاہتے ہیں اس جنگل میں. تقریر ہو رہی ہے جنگل کے درندوں کو. وہ جنگل کے درندے بھی تقریر سمجھ گئے اور سن گئے کہ یہ غلامان محمد ہیں. جنگل خالی کر دیا تھا. سائیڈ کے لوگوں نے جب دیکھا وہ یہ لوگ ہیں جن کی باتیں درندے بھی مانتے ہیں، بغیر کسی جھگڑے تنازع جنگ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. یہ اس مسلمان کا کردار ہے، اور آج دنیا مسلمان کے اس کردار کو دیکھنا چاہتی ہے، منتظر ہے کہ کتابوں میں اسلام کون سا ہے اور مسلمان کے اخلاق طریقہ کار میں اسلام کون سا ہے. خلافت عثمانیہ میں جو جہاد کے لیے بلغاریہ جا رہے تھے، راستے میں انگور کھائے. انگور عیسائیوں کا علاقہ تھا، حکومت ان کی تھی. امیر نے کہا اجازت ہے، بھوک لگی، انگور کھا لو، ایک ایک گچھا سارے کھا لو. کھا لیا. آخر میں فرمایا ہر کوئی جدھر گچھا توڑا ہے ادھر ہی 1 دینار لٹکا دے کہ جن کا باغ ہے صبح کے اپنی رقم وصول کر لیں. 1 دینار سونے کا سکہ.
وہ عیسائی تھے، عیسائی اسلام میں کسی کو مجبور کر کے آپ مسلمان نہیں بنا سکتے، تبلیغ کر سکتے ہیں، لا اکراہ فی الدین۔ صبح آئے عیسائی، انہوں نے جب وہ کپڑے لٹکے ہوئے دیکھے انگور کے باغ کے ساتھ تو کھولا، اندر خط بھی ہے کہ ہمیں بھوک لگی تھی، انگور بغیر اجازت کے کھا لیے، لیکن ہم اس کی جگہ پہ رقم دے کے رکھ کے جا رہے ہیں۔ وہ سارا علاقہ اس ادا، اس کردار سے مسلمان ہو گیا تھا۔ اسلام، اس مسلمان اس کا نام ہے۔ تو اس لیے اسلام نے عیسائی اور یہودی لڑکی کو لینے کی اجازت دی ہے کہ مسلمان بہت اونچی چیز ہوتا ہے، اس کے پاس جب وہ لڑکی آئے گی، اس کے اخلاق سے، صفائی سے، ستھرائی سے، عبادات سے، طریقہ کار سے وہ لڑکی متاثر ہو جائے گی کہ آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماننے والا شخص ہے جو پیارا دین لے کے آیا۔ جی اس لیے اجازت دی ہے کہ یہ لڑکا حق حقوق ادا کرے گا، یہ خوف خدا رکھنے والا ہوگا، اس لیے اجازت ہے، اور حکمتیں اللہ پاک جانتا ہے۔ اجازت دی، گنجائش دی، لیکن ساتھ ساری باتیں بتائی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام نے اجازت دی ہے لیکن میں مصلحتاً منع کرتا ہوں۔ 3 شرطیں نہیں پائی جاتی۔ عیسائی اہل کتاب لڑکی اپنے خدا کو، اپنے پیغمبر کو، اپنی کتاب کو جانتی ہو اور نیک نیتی مقصد ہو، ولا متخذی اخدان، خفیہ دوستی بھی نہ کرنے والی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا رشتہ نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ طلاق دے دو، مسلمان لڑکیاں بہت ہیں۔ حالات ایسے بن گئے تھے، جاسوسی ہو رہی تھی۔ فرض نہیں ہے، اسلام بچانا فرض ہے، پھر جان بچانا فرض ہے۔ اسلام کا تحفظ مقدم ہے، بعد میں جان کا تحفظ ہے۔ اسلامی شعائر اقدار پر عمل کرنا فرض ہے۔ اگر آپ کسی شہر، کسی علاقے میں رہ رہے ہیں، اسلامی شعائر پر عمل نہیں کر سکتے تو حکم ہے اس علاقے کو چھوڑ دو، اس علاقے میں آؤ جہاں اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہو۔ اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو رشتہ اسلام کی دیواروں کو کھوکھلا کرنے والا ہو وہ رشتہ جائز نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے لوگو، انہیں غیر دوست نہ بناؤ، تمہاری دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ کچھ منہ پر لاتے ہیں لیکن بہت کچھ ان کا اندر چھپا ہوا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ کچھ تمہاری دشمنی کے بارے میں منہ پر لاتے ہیں، یہود و نصارہ اور کافر لائے نا، موجودہ صدر امریکی نے جو دل میں تھے منہ پہ لائے نا، کچھ تو دل میں ابھی اور زیادہ ہیں۔ پاکستان کو کیسے نشانے پہ رکھا، اسرائیل کو نوازنے کے لیے کیسی بات کی۔ اس نے یہ بات کہی کہ جاگ مسلم جاگ، کب تک سوئے رہے گا تو، تیری غیرت کو میں للکار رہا ہوں، تو اور چادر اوڑھ کے سو جا۔ اس لیے اس نے یہ بات کی۔ مولوی تو پہلے بھی چیختے تھے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء و بعض، یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان سے جڑتا ہے وہ انہی کا ہے۔ اللہ ظالم قوم کی رہنمائی کرتا۔ آج سمجھ میں آ گئے، وہ پرانا درینہ دوست تھا، یاد آ گیا، جو بیڑا چلا تھا نا جی مدد کے لیے، ابھی چل ہی رہا ہے، پہنچا ہی نہیں ہے سن 65 کی جنگ والا۔ یہ ایسے ہیں وفادار۔ ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم، قرآن کی ہے 4 پارہ۔ ہاں انتم ہؤلاء،
تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا خلوا منکم عضوا علیکم الانامل. اے مسلمانوں، تم ان یہود و نصارہ سے محبت کرتے ہو، سنو وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم ان کی کتاب کو مانتے ہو. تؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم. جب تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہی ہیں، جب الگ ہو جاتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں غصے کے لحاظ سے کہ مسلمانوں کو کیسے تکلیف پہنچائی جائے. قرآن کہتا ہے مر جاؤ اپنے بغض اور غصے میں، تم مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ تعارف ہے. فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے ایمان والو سنو، مسلمانوں سنو، یہود و نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کو قبول کر لو پھر خوش ہو سکتے ہیں. ارتداد ہو گیا، پھر رہ پیچھے کیا گیا جب اپنے مذہب سے پھر گئے ہو. جائز نہیں ہے یہ ایسی دوستی جو گہرائی میں ہو، جو اسلامی شعائر کو نقصان پہنچائے، اسلامی تشخص کو، جس سے اسلام واضح ہو اس کو نقصان پہنچائے. ایسی دوستی جائز نہیں ہے. تم تو بڑے مخلص ہو، وہ مخلص نہیں ہیں. بہت جگہوں پہ قرآن مجید دینا نعرہ ان کا کیا ہے؟ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہود و نصارہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ابناء کا لفظی ترجمہ تو بیٹے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی اولاد میں سے اللہ کے محبوب ہیں. یہ محبت میں حد سے تجاوز کیا. قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا. نحن ابناء اللہ، یہ خود اپنی خود ساختہ محبت کی داستانیں ہیں. اسلام نے ان کو یہ نہیں کہا، قرآن نے ان کو اجازت، حدیث نے یا اس آسمانی مذہب نے ان کو، یہ اللہ کی تو اولاد نہیں ہے. اللہ کی اولاد ماننا تو سب سے بڑا کفر و شرک ہے. اللہ بے نیاز ہے. یہ یہود و نصارہ کا تعارف ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. انہیں دوست نہیں بنانا، رازدار نہیں بنانا. تم محبت کرتے ہو، وہ نہیں کرتے. یہ سوچو تمہارے ساتھ مل کے مشورہ اور کرتے ہیں، تمہاری پشت پیچھے کچھ اور کرتے ہیں. تو ایسی لڑکی کو جب لے کے آؤ گے تو پہلے سوچنا آپ کے مذہب کو تو نقصان نہیں ہو رہا، آپ کے ملک کو، اسلامی خطے کو تو نقصان نہیں ہو رہا. ان چیزوں کو پہلے سوچنا ہے. اور اگر نقصان کا خطرہ ہے مذہب کا، دین کا، ملک کا، تو یہود و نصارہ لڑکی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں لاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس حسن نہیں ہے؟ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ ان کے اونچے خاندان نہیں ہیں؟ مسلمانوں میں پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کس وجہ سے آپ کفر کے پیچھے پھر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کی لڑکیوں کو اپنے گھروں میں، اور خصوصاً دکھ کی بات یہ ہے جو مجاہدین اعظم نے، جن کا نعرہ تھا مجاہد اعظم کا، انہوں نے بھی یہودی لڑکیاں گھروں میں لائیں. یہودی مذہب کوئی نہیں قبول کر سکتا. جو موروثی طور پر یہودی چلا آ رہا ہے وہی یہودی رہ سکتا ہے. کوئی دوسرا یہودی مذہب میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور ادھر تو اتنا معزز اور مقدس مذہب بنا ہے خود کہ کوئی یہودی مذہب میں داخل نہیں ہو سکتا. لیکن یہودی اپنی لڑکی مسلمانوں کو کیوں دے دیتے ہیں؟ اتنے مہربان کیوں ہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچا اتنے مہربان کیوں ہیں؟ یہ مہربان اس لیے ہیں. اسرائیل میں آج کیوں وہ مسلمانوں کے سینے پر ناچ رہا ہے یہودی؟
کیوں ناچ رہا ہے؟ یہودی مسلمانوں کے سینے پر کیوں ناچ رہا ہے؟ اس لیے کہ پہلے فلسطینی مسلمانوں کو اس نے گناہگار کیا، ان کی زمینیں مہنگے داموں خریدی، ان کو یہودی لڑکیوں کے رشتے دیے اور یہ لالچ میں آئے۔ بلمبا اورا کی کہانی، یہ لالچ میں آئے اور آج چیخو پکار ہو رہی ہے، اور عرب صلحوں میں لگے ہوئے ہیں۔ عرب نے سب سے پہلے پٹنا ہے یہودیوں سے، یہ یاد رکھنا۔ یہ عرب ہیں، فرمایا احب العرب بثلاث، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عرب سے محبت کرو 3 وجہ سے، اس لیے کہ میں عربی، قرآن عربی، جنت کی زبان عربی، تمہارا پیغمبر عربی، میں عربی، قرآن عربی، جنت کی زبان عربی، عربوں سے محبت کرو۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کنتم خیر امہ، عرب ہیں اصل مخاطب۔ تم پڑھو جو میرے اوپر دین نازل ہوا، آپ دنیا میں پھیل جاؤ، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ عرب اونچے ہیں اس لیے کہ ہمارا پیغمبر عربی ہے، اور عرب یہود کے ساتھ صلح کی رسیاں گانٹ رہا ہے، سب سے پہلے پٹ کھائے گا۔ سب سے پہلے قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ 7واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ نے لعنت کی یہودیوں پر، اور ایک پیغمبر سے لعنت کرائی حضرت داؤد علیہ السلام سے، پھر ایک اور پیغمبر سے لعنت کرائی حضرت عیسی علیہ السلام سے، اور یہ جناب ان کے ساتھ صلح اور رسیاں گانٹ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کو امام بنانا ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے، اس کی رہبری میں چلنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تو فرمایا یہود و نصارہ کو خوش نہیں کر سکتے، تم ان سے گہری دوستی نہ لگاؤ، خطرہ ہے۔ اور مسلمان کیوں بھاگ رہا ہے ان کے پیچھے؟ اسلامی ملکوں میں حسن نہیں، فسیرو فی الارض، دنیا میں سب سے اول نمبر اگر حسن ہے تو اسلام کے پاس ہے، دانشوری اسلام کے پاس ہے، اچھے علاقے خطے اسلام مسلمانوں کے پاس ہیں، اور آج کل تو ریڑھ کی ہڈی جو دولت ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ پھر ان کے پیچھے کیا لیتے؟ ان کے بینکوں میں پیسے جمع کرائے، وہ سارا سٹور کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ بات کر رہا تھا کہ یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں، کسی حد تک اپنے کتاب کے اوپر اگر وہ ہیں، خدا رسول اپنے پیغمبر کو کتاب کو جانتے ہیں، تو رشتہ جائز ہے، گنجائش ہے، ضروری نہیں، بچنا بہتر ہے۔ اور اتنی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں کہ اسلام کو خطرہ نہ ہو، آپ کے ملک کو خطرہ نہ ہو، اور آپ کا وہ کردار ہو کہ وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو جائے، متاثر ہو کر مسلمان ہو جائے، پھر تو جائز ہے۔ لیکن خطرہ ہے، اور یقینی خطرہ ہے، یقینی خطرہ ہے۔ خیر القرون میں منع کر دیا گیا تو اب کیا ہے؟ مسلمان ایک طاقت کا نام ہے، ایک جرأت کا نام تھا، طاقت کا نام تھا، غیرت کا نام تھا۔ مسلمان پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، کون سے ایسے نشہ آور بستر میں یہ سویا کہ اس کی آج تک نیند نہیں پوری ہوئی۔ سن 15 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس، القدس، فلسطین یہ آزاد ہوا، اور یہودی راہبار، رہبان، احبار، بڑے بڑے علماء ان کے جو دیدار کرنے کے لیے باہر کھڑے تھے، حضرت عمر فاروق آئے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ کر یہودیوں نے ایمان قبول کر لیا تھا کہ جی ہاں، ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ پیغمبر آخر الزمان کے صحابہ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے سجدوں کی برکت سے چمکتے ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر۔ سن 15 ہجری میں بیت المقدس یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس آیا، مسلمانوں کے پاس تھا۔ پھر بنو فاطمی کی حکومت آئی وغیرہ وغیرہ، جب پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 300 ہجری میں اس کو آزاد کرایا، اور پھر 60
1965 کے لگ بھگ مسلمانوں کے پاس سے گیا ہے. 1965 کے لگ بھگ کی بات کر رہا ہوں. پورا اسلامی جتنی عمر ہے 1438 سال، اسلام کی جتنی عمر ہے 1438 سال میں صرف تقریباً 150 سال کے لگ بھگ بیت المقدس یہ یہودیوں کے قبضے میں رہا ہے. صرف 150 تقریباً، اوپر نیچے 2-4 سال ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کے پاس تھا اس کا حق. مسلمان جس طریقے سے عبادات کی جگہوں کا احترام کر سکتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن مسلمان جو سو جائے تو اس کو جگائے کون؟ یہ دنیا کی محبت میں ایسا سویا کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، غیرت کی شمعیں اس کی بجھ گئیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک حقائق سے عوام کو باخبر کرنا ہے. یہ ذمہ داریاں اہل اقتدار پر ہیں، حکمرانوں پر ہیں، اسلامی فوجوں پر ہیں. ہم نے ایک حق بات بتانی ہے جو ہماری ذمہ داری ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، وہ ہیں فبلسانی علماء ہیں، فبقلبی عوام ہیں. منکر کوئی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ارباب اقتدار کا کام ہے. زبان سے سمجھائے، علماء کا کام ہے. دل میں برا سمجھے منکر، عوام کا کام ہے. یہ تو بات یہ کر رہا ہوں اہل کتاب سے نکاح اور رشتے کے بارے میں کہ پہلے چیزیں پورے اپنے حالات کو سوچنا ہے، پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے. اسلام مذہب کے علاوہ باقی جتنے قانون، جتنے رسم و رواج دنیا میں رائج ہیں، جو بڑے بڑے مشہور بھی گزرے، سب انسان دشمن اور خصوصاً عورت دشمن ہیں. سب انسان دشمن قانون ہیں اور سب سے زیادہ وہ عورت کے دشمن ہیں. جتنے قانون ہیں، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو مت ہو، رومن لا ہو، یونانی قانون ہو، موجودہ یورپ کے چمکتے ہوئے ڈگمگاتے ہوئے شہروں، یہ سارے 6 کے 6 جو رائج ہیں یا رائج تھے، یہ قانون سارے انسانیت کے دشمن، خصوصاً عورت کے دشمن ہیں. عیسائیت کا قانون، عورت کی وراثت نہیں. میں محرف شدہ موجودہ عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں. قرآن نے جو اللہ نے جو تعلیمات نازل کی تھی ان کے اوپر، وہ تو ساری برابر ہوتی ہیں جیسے اسلام میں. عورت کو بیچا خریدا جا سکتا ہے، وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں ہے. اور اس حد تک دانشور عیسائی مذہب کے دانشوروں نے اس حد تک مشورے کیے کہ عورت انسان بھی ہے، یہ جانور ہے. اندازہ لگاؤ. اور اس سے بڑھ کر کہ اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے اپنی بیگم سے، طلاق دے دیتا ہے، طلاق دے دی لیکن زندگی بھر دوبارہ شادی نہیں کر سکتا. یہ عیسائی مذہب ہے جو انہوں نے محرف کر کے ایجاد کیا ہے، بنایا ہے. یہودی سنو، عورت ایک ناپاک چیز ہے، موت سے زیادہ مکروہ ہے. مرد پاک ہے، اس کو جتنا دبا کے رکھا جائے بہتر ہے، اس سے جتنی دوری ہو بہتر ہے. یہ یہودی مذہب ہے. رومن لا، عورت خرید و فروخت جوز ہے، لیکن اس میں جو مرکزی کنبے کا بندہ ہے، یہ رومن لا وہ ہے جو انسانیت کا رکھوالا بنا تھا، انصاف کا علم بردار بنا تھا. اور کئی علاقوں پر اس کا کئی 100 سال تک اس کا یہ قانون رائج رہا. گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے اسے اختیار ہے اپنے ماتحت کو بیچنے کا بھی، خریدنے کا بھی، قتل کرنے کا بھی. یہ ان کا طریقہ. اور وراثت میں کوئی حق نہیں، عورت کسی چیز کی مالک ہو ہی نہیں سکتی. یہ رومن لا ہے. آؤ یونانی لا، او سکندر یونانی وغیرہ، عورت کی مثال ایک سامان کی ہے. یہ یونانی لا ہے، ایک سامان کی ہے.
جس طرح آزادانہ طور پر اپنی مملوکہ چیز سامان کو آپ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں وغیرہ، اسی طریقے سے اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ اور شوہر اپنی بیگم کو بیچ سکتا ہے، اور وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں، ملکیت نہیں ہے فلاں۔ عیسائی سن لیے، یہودی سن لیے، رومن سن لیا، یونانی سن لیا، ہندو مت یہی طریقہ ہے، تقریباً یہ بات ملتی جلتی ہے۔ خرید و فروخت بھی جائز ہے، وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں، خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اگر اس کا شوہر مر گیا اس کو جلایا جاتا ہے، عورت اگر زندہ ہے تو اس کو بھی جلا دیا جائے۔ اب تک اس طرح کی فضول باتیں ہوتی رہتی ہیں ہندوستان میں، اور اس سے بڑھ کر کہ گھر میں اگر 4-5 فرد ہیں اور ایک ہی شادی، بڑا بھائی ایک ہی شادی کر لے بس وہی کافی ہے 4-5 کے لیے۔ یہ موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، یہ ہندو مت مذہب کی بات ہے جس نے عورت کو یہ مقام دیا ہے۔ یہ 5 ہو گئے، چھٹا سنیں۔ تہذیب جو موجودہ بڑی مثالیں دی جاتی ہیں یورپ کی اور فلاں کی، اس موجودہ یورپ کی تہذیب نے عورت کو ایک کھلونا بنایا ہے اور نعرہ لگایا آزادی نسوان کا، آزادی نسوان کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ تو سمجھیں، عورت کو برابر کے حق حقوق دیے جا رہے ہیں۔ اور کیا برابر کے حق حقوق دیے؟ انہوں نے عورت کے اوپر ظلم کیا۔ یورپ کی تہذیب اور قانون جو موجودہ ہے کہ بچے تو عورت نہیں پیدا کرنے ہیں، گھر کا نظام تو عورت کے حوالے ہے۔ مزید یہ عورت کو آزادی نسوان دی، اس پر ڈبل بوجھ ڈالا کہ تو دفتر میں بھی آ کے کام کر۔ یہ عورت کے حق حقوق ہے۔ عورت کے حق حقوق اگر تم نے دینے تھے جو جھنڈے اٹھا کے پھر رہے ہو، آزادی نسوان کے نعرے لگاتے ہو، حقوق تو یہ دینے تھے کہ عورت کو چاہیے کہ فلانا کام بھی نہ کرے، فلانا جو اسلام نے کام عورت کے لیے کہے بھی ہے نا جی، اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے قانون بنایا نا انہوں نے، تو اسلام نے جو عورت کے ذمہ کام لگائے، کمال تو یہ تھا کہ عورت سے وہ کام چھین لیتے کہ اسلام نے یہ عورت کے ذمہ جو کام لگایا، بچے کو دودھ دینے کا، پرورش کرنے کا، شوہر کو خوش کرنے کا، فلاں کرنے کا، یہ بھی عورت کے ذمہ نہیں۔ ہم عورت کو برابر کے حقوق دے رہے ہیں، ہم عورت کو مرد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے برابری کے حقوق دیکھیں، ایک سمجھدار شخص سمجھ سکتا ہے۔ یورپی تہذیب نے عورت کو کون سے برابر کے حقوق دیے؟ اس کو گھر کی ذمہ داری تو اس کے ذمہ ہے، بچہ تو عورت ہی پیدا کر سکتی ہے۔ مزید اس کے اوپر بوجھ بازار کا ڈالا، دفتر کا ڈالا، ہر جگہ کی نوکری کا ڈال دیا، دوہرا بوجھ ڈالا۔ اور یہ صنف ضعیف سمجھتی ہے، یہ صنف ضعیف سمجھتی ہے کہ مجھے یورپ نے آزادی دلائی۔ کیا آزادی دلائی؟ تجھے تو مزدور بنایا، تجھے گھر کا بھی کام سونپا، باہر کا بھی نوکر بنایا، یہ تجھے یورپ نے آزادی دی۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی فرنگی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی فرنگی میں، پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ اسلام نے تو عورت کو مقام دیا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک شخص ہوتا ہے، اس کی بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں یا کوئی بچیاں بھی ہیں، یتیم بچیاں فرض کرو، اس نے پرورش کی، تعلیم دلائی، اچھا رشتہ منتخب فرمایا، خوشی کے ساتھ رشتہ داماد منتخب کیا، فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شخص جس نے اپنی بچی یا بہن یا کسی رشتہ دار، کسی مسلمان خاتون بچی کی پرورش کی، اچھا رشتہ منتخب کیا، سنو ان 2 انگلیوں کو، میری ان 2 انگلیوں کو دیکھو، یہ شخص میرے جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، بس اتنا فرق ہوگا۔ یوں انگلیاں لہرا کے صحابہ کرام رضی اللہ، یہ اسلام ہے۔ یہ سارے مذاہب کا چھوٹا چھوٹا خاکہ، یہ جو یونانی فلسفہ ہے، یہ یونانی، آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا، پنڈورا بکس، پنڈورا بکس، پنڈورا بکس، پنڈورا بکس، یہ یونانی فلسفہ ہے۔ جو عورت کو بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، فلاں کیا جا سکتا ہے، عورت ایک سامان کی حیثیت رکھتی ہے، اور عورت ایک خرابی ہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آسمانوں سے ایک چیز نازل ہوئی، ایک عورت تھی، اس کے پاس ایک بکسا تھا، فرضی کہانی ہے، جھوٹ موٹ۔ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ جو آپ نے سنا ہوا ہے نا، پنڈورا بکس، یہ ہے کیا؟ وہ آسمانوں سے ایک عورت اتری،
اس کے پاس ایک صندوق تھا اور صندوق لے کے آئی، غلطی سے جب زمین پہ اتری تو اس کا صندوق کھل گیا، ساری خرابیاں باہر نکل کر زمین پر پھیل گئیں۔ یہ پنڈورا بکس عورت کے پاس تھا، یہ پنڈورا بکس ہے جس کو کہتے ہیں فلانے نے پنڈورا بکس کھول دیا تو کھول دیا۔ موجودہ تہذیب سنی، یونانی قانون، روم اللہ، عیسائی، یہودی اور ہندو مت آپ نے سنا۔ آؤ اسلامی مذہب میں اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا؟ اسلام نے تو اس حد تک مقام دیا، اسلام کہتا ہے میرا نوجوان بچہ نوجوان لڑکی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ عورت کو مقام دیا ہے۔ اور اب تک تو یہ مقام تھا، جب مشترکہ سواریوں میں لوگ سفر کرتے تھے یا کہیں بھی عورت نظر آئے تو لوگ جگہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ تہذیب کس نے دی؟ یہ اسلام نے دی ہے۔ یہ لوگ جگہ دے دیتے تھے عورت کو، عورت کو اسلام نے جگہ دی، اولاد کو حکم دیا اپنی ماں کو راضی کرو، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ پھر فرمایا والدین کو راضی کرو، خوش کر کے رکھو والدین کو، والدین راضی تو تمہارا رب راضی، والدین ناراض تو تمہارا رب ناراض ہے۔ بچی کو اچھے طریقے سے رخصت کیا، جنت واجب ہو گئی۔ حیا داری دی اسلام نے، عورت کو عزت و احترام دیا۔ تمام یہ ادیان باطلہ، تمام ادیان باطلہ جن کے ساتھ رشتے نہیں ہو سکتے، خواہ معترضہ ہوں، خوارج ہوں، جبریہ ہوں، قدریہ ہوں، روافظ ہوں، قیدیانی ہوں، بت پرستوں، آتش پرستوں، سورج پرستوں اور روم اللہ ہوں، ہندو متوں یا یونانی لا ہوں، یہ ساروں کے ساتھ اسلام نے رشتہ کرنے سے منع کیا۔ اے مسلم تو پاک ہے، تو نے پاک رب کا، پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، اپنے گھر کے اندر پلید چیز کو مت لا، ان سے رشتے نہیں ہو سکتے۔ رہی بات اہل کتاب میں تھوڑی سی گنجائش دے دی، تھوڑی سی، یہ وہ مسئلے ہیں دوستو، یہ وہ مسئلے میں بیان کر رہا ہوں جس میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جن پر اختلاف نہیں ان پر تو عمل کرو نا۔ اللہ سے مانگنا ہے، رشتہ اچھا بھی ملے گا، خوبصورت بھی ملے گا، خوبصیرت بھی ملے گا، دیندار بھی ہوگا، دنیا دار بھی ہوگا، رب سے مانگ کے دیکھو۔ کیا ادھر جا کر جو اپنے پاس کوئی تھوڑا سا ایمان کا سرمایہ ہوتا ہے وہ بھی لٹ جاتا ہے۔ وہ تو اقبال ہے جو کہتا ہے کچھ نہ کر سکی مجھ پہ حسن فرنگی، گیا تھا نا وہ ادھر، لے گئے تھے لوگ، ایسے بندے کو لوگ لے جاتے ہیں، سیر بھی کراتے ہیں نا، کچھ نہ اثر کر سکی مجھ پہ حسن فرنگی، اس لیے کہ میری آنکھوں میں سرما حجازی تھا، میری آنکھوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سرما تھا، میں نے تو اوپر دیکھے نہیں کیا وہ ناچ گانے کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو کوئی ہوتا ہے نا ایسا جو چھا جائے علاقے پر، اور غیر مسلم اہل کتاب بھی اگر نکاح میں آ جائے تو اس مسلمان سے وہ اتنا متاثر ہو کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ یہ تو کوئی ہوتا ہے میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھایا میں زمانے پہ چھا گیا۔ یہ تو کوئی ہوتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا ہے، اپنے ایمان کے لحاظ سے اپنی حفاظت رکھنی ہے، ضروری ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ نمازیں پڑھو پھر گناہ نہ کرو، تب حفاظت ہے۔ پڑھتے جاؤ اور ادھر ادھر گناہ کرتے جاؤ، ثواب ضائع ہو جائے گا۔ کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے عورت کو حقوق دیے دوستو، عورت کو گھر کا مالکہ بنایا، مرد کے ذمہ یہ فرض کیا، مرد کے ذمہ یہ فرض کیا، نان نفقہ، رہائش، لباس، یہی چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں، یہی چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں، رہائش، لباس، کھانا پینا عورت کا مرد کے ذمہ فرض ہے۔ عورت کو اسلام نے حق دیا آپ آرام سے اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھو۔ حلیۃ الاولیاء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت نقل کی، جب نکاح ہوا، رخصتی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹی آپ کے ذمہ گھر کا کام ہے، روٹی پکانا، آٹا گوندنا، چکی پیسنا، جو علی آپ کے ذمہ گھر کے باہر کے کام ہے، روزینہ لانا، بالن لانا، لکڑیاں لانا، کھانا پینے کے لیے خرچہ لانا، یہ اسلام نے عورت کو اور وراثت میں حق دیا۔ سب سے پہلی ایت کریمہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ
الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. اللہ تم کو وصیت کرتا ہے کہ دو عورتوں کو جتنا حصہ ملے گا وہ ایک حصہ لڑکے کا ہے اتنا. عورت کو شریعت نے وراثت کا حق دیا. اور بڑا عجیب قانون ہے, بعض لوگوں کا بڑا عجیب رواج ہے کہ جناب اپنی بہنوں کی بیٹیوں کے رشتے نہیں کرتے, خود تو کر لیتے ہیں. ہاں, خود تو دور دراز سے بھی اپنی پسندیدہ لے آتے ہیں, اور اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کے رشتے نہیں کرتے کہ وراثت تقسیم ہو جائے گی, ہماری زمینیں ادھر چلی جائیں گی. غلط قانون ہے دوستو. یہ زمینیں تو ویسے بھی بٹ جانی ہیں, آج نہیں بٹی کل بٹ جائیں گی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ساری وراثت تو اللہ کے پاس چلی جائے گی, ایک دن تو بٹ جائے گی. یہ ظلم نہ کرو, اسلام اس ظلم کے حق میں نہیں ہے. مجرم ہیں, گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں, گناہگار ہیں. بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے نہیں کرتے کہ زمینیں وراثت دیں گے تو زمین تقسیم دوسرے خاندان میں چلی جائے گی. ہرگز غلط بات ہے. اور استغفر اللہ, بعض تو اس طرح کے ہیں کہ ہم نے اپنی بہن کا یا بیٹی کا رشتہ قرآن سے کر دیا ہے. سبحان اللہ, قرآن سے رشتہ کر لیا ہے. کہاں اسلام نے کہا قرآن سے رشتہ کرنے کا؟ قرآن اس لیے ہے اس کے ساتھ شادیاں کرو. کیا حماقت ہے. اسلام نے جو رشتے کی بات کی اس کے مطابق رشتہ ہوتا ہے. اس طرح کی جہالت کی باتوں سے رشتے نہیں ہوتے, گناہگار ہوتا ہے بندہ. تو میں کر رہا ہوں بات دوستو, یہ وہ قانون ہیں, یہ وہ احکام ہیں, یہ وہ اسلامی ہدایات ہیں جو متفق علیہ ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. ویسے اختلاف تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے دوستو. یہ پاکستان میں ویسی رواج بنا ہوا ہے اس اختلاف کا. جناب ساری حضرات کی میٹنگ ہوتی ہے, بریلوی حضرات ہوتے ہیں, دیوبندی ہوتے ہیں, اہل حدیث ہوتے ہیں, جماعت اسلامی, سارے نا جی میٹنگ میں, اسلامی نظریاتی کونسل میں سارے اکٹھے جناب میٹنگ بھی ہوتی ہے. ہاں, اور پھر اس کے بعد ہنسی مذاق بھی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اکٹھا کھانا بھی کھایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد زور کی نماز ایک امام صاحب پڑھا لیتے ہیں, سارے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. عصر کی نماز دوسرا امام صاحب مسلک کا پڑھاتا ہے, سارے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. اور ہمیں جناب وہاں سبق دیا گیا, اس کے پیچھے تمہاری نماز نہیں, اس کے پیچھے تمہاری نماز نہیں. ایسی کوئی حقیقت نہیں دوستو. سارے جناب آپس میں آپ کو مثالیں دے چکا ہوں. دو بڑی تحریکیں پاکستان میں چلی ہیں جو قیدیانیوں کے خلاف. سب سے پہلی تحریک کے بانی حضرت مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے. پھر اس کے بعد مولانا عطا اللہ شاہ بخاری, حضرت مولانا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ. پھر اس کے بعد مولانا احسان اللہ شجاع آبادی. پھر اس کے بعد مولانا محمد علی جالندری. ان کے وفات کے بعد مولانا لال حسین اختر. پھر سن 1973 میں علامہ بنوری کی قیادت میں قیدیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے تحریک ختم نبوت چلی. علامہ بنوری صاحب راضی نہیں تھے, علماء نے مجبور کیا, اور انہوں نے کہا سنو, پھر مجھے جب تیار کر رہے ہو قیادت کے لیے تو میں کفن ساتھ لے کے جاؤں گا, کام ہوگا تو واپس آؤں گا, نہیں تو شہید ہو کے واپس آؤں گا. اتفاق ایسا ہوا یہ دونوں باتیں منظور ہو گئیں. سن 1973 میں قیدیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا, اور اتفاق سے علامہ بنوری صاحب کی وفات بھی ادھر ہی ہو گئی. پھر بعد میں کراچی ان کو لے جایا گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. لیکن مولانا بنوری صاحب جو قائد تھے, صدر تھے, ان کے ماتحت بریلوی بھی تھے, دیوبندی بھی تھے, اہل حدیث بھی تھے, جماعت اسلامی, سارے پیر مرید, سارے لوگ تھے, کوئی اختلاف نہیں تھا. ایک قیادت تھی دیوبندی عالم کی, سارے متفق تھے. پھر 1977 کا جو نظام آیا, نظام تاریخ مصطفیٰ, اس وقت مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی قائد تھے, صدر تھے. ان کی قیادت میں سارے پاکستانی علماء, تمام مسلک, تمام جماعتیں ان کی قیادت میں تھے. بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, حیاتی ہوں, مماتی ہوں, پتہ نہیں کون ہو, ہر کسی نے اپنے نام سے ایک شناخت پیدا کر لی ہے. دوستو ہماری شناخت تو ایک اسلام تھی. اور جب میٹنگ ہوتی ہے, جب سب کچھ ہوتا ہے تو سارے ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں, کھانے بھی کھاتے ہیں, جناب وہ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے دوستو.
مسلک ایک، اسلام، محمد ہمارا نبی ایک، ہمارا اللہ ایک، کتاب ایک، بیت اللہ شریف ایک۔ کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں۔ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں لب لباب یہ ہے، اچھے رشتے کا انتخاب کرو، آپ کا گھرانہ اچھا ہوگا۔ یہ وہ اچھی گودیاں ہیں، یہ وہ اچھی گودیاں ہیں جو بڑے عظیم قائد کی پرورش کرتی ہیں۔ یہ اچھی گودیاں کیا ہوتی ہیں ماؤں کی؟ جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہو، جو پرہیزگار اور تقوی والی خاتون نیک ہو۔ اللہ دین کی سمجھ